کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب۔ محترم سامعین، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے اور تاریخ کے صفحات میں دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ دبور کیا جاتا تھا اور عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ جس کی لڑکی اس کی بہن کا قانون تھا، انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، بے چینی تھی، پنی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ محترم سامعین، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قہر ساری ہے، کہلاتے انسانوں اور بدبدلتے حیوانوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کا جو میرا آپ کو اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں کی بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ محترم سامعین، قرآن نے شہر بدل دیے، قانون بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالے۔ محترم سامعین، اسی قرآن کی بدولت جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، مدعو کا داعی بن گیا، پیاسا کا ساقی بن گیا، لوہا کا فارس بن گیا، جاہل کا عالم بن گیا، برا کا نیک بن گیا، برا کا نیک بن گیا، ابو بکر کا صدیق بن گیا، عمر کا فاروق بن گیا، عثمان کا ذوالنورین بن گیا، علی کا حیدر کرار بن گیا، معاویہ کا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ کا امین الامہ۔ محترم سامعین، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ جی ہاں، میں عرض کروں، یہ انقلاب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے بپا ہوا۔ شاعر کہتا ہے، اسلام یا